بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان محمد ہارون بٹ کے پی نیوز 4K سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مشہور سماجی شخصیت ملک نوریز صاحب موجود ہیں، جن سے ہم عدم اعتماد کے حوالے سے جو PDM نے عمران خان کے خلاف پیش کی اس کو کس سینیریو میں لیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی زبان۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جس سینیریو میں لائی گئی ہے یا خان صاحب کے خلاف جو پیش کی گئی ہے، اس کو بیرونی طور پہ لانچ کیا گیا پاکستان میں۔ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتائی گئی تھی، خان صاحب جو 12 مرتبہ اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ اسپیکر اسد کیسر صاحب بھی یہ بات فرما چکے ہیں، اور جب 3 تاریخ کو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ اپنی جو دی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے۔ فواد چودھری کی تقریر کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی، اور قومی اسمبلی کا فورم ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو اگر زیر بحث لاتے ہیں تو یہ سیاسی پارٹیوں کا ایک فورم ہے، اور اس میں ہر شہر سے پورے ملک کے تمام صوبوں میں سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے بحث کرتے ہیں۔ چونکہ اپوزیشن نے PDM کی تمام جماعتوں نے سوال و جواب سے اس پہ بالکل راہ فرار کو اختیار کیا ہے، تو میں یہ اس بات سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کا، PTI کا، اور جو ان کے اتحادی تھے جیسے کاف لیگ ہے یا GDA والے تھے جو ان کے حمایتی تھے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اس میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا اس کے اوپر سٹانس بہت ٹھیک تھا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ اجلت میں فیصلہ کیا ہے، لیکن کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے وہاں پر روسٹر پر میاں صاحب کو بلایا، میاں شہباز شریف صاحب کو جو اس ٹائم وزیر اعظم ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بلاول زرداری صاحب کو بلایا، ٹھیک ہے، معتبر شخصیت ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جناب عمران خان صاحب، ان کو بھی وہ بلاتے تاکہ وہ آ کر کم از کم اپنا بھی کوئی وضاحتی بیان دیتے، کم از کم ان سے ایک فورم پہ بھی گفتگو ہوتی۔ سپریم کورٹ ایک ایسا فورم تھا جس کی ججمنٹ کے بعد یہ 9 تاریخ کو دوبارہ رولنگ جو ہوئی اس کو ساری کی ساری کو ریورس کیا گیا۔ اسپیکر کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے، جناب جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے یہ ساری جو ہے یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس تاریخ کو فلاں ٹائم پہ اس وقت کے اندر دوبارہ جو ہے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے اوپر دوبارہ ووٹنگ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسد کیسر صاحب اس سے سبکدوش ہو گئے، انہوں نے مستعفی ہونا گوارا کیا، انہوں نے کہا یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، قومی سیکیورٹی کونسل کی، اس میں بھی اس خط کا کہا گیا کہ اس کے تانے بانے ضرور ملتے ہیں۔ اب اس کے اوپر مزید جو گفتگو تھی وہ اسمبلی میں ان کو چاہیے تھا سوال و جواب کا ایک سیشن کرتے، اس میں وہ ساری چیزیں بیان کرتے، لیکن چونکہ یہ چیز نہیں ہو سکی، اس کے اوپر جو پاکستانی قوم ہے وہ تفریق کا شکار ہے، وہ مختلف قسم کے، اب یہ والی لڑائی ہر گلی کی، محلے کی، حتیٰ کہ مساجد میں بھی یہ پہنچ چکی ہے۔ ایک مسلک کا بندہ 2 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہے۔ اب آپ کہیں بالفرض مسلک اہل حدیث ہے، دیوبند ہے یا بریلوی ہیں، اہل سنت ہے، یہ سب ایک اہل سنت رینج میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی آپس میں تفریق ہے۔ جیسے بالفرض پروفیسر ساجد میر صاحب کا گروپ ہے، وہ سینیٹر ہے نون لیگ کی طرف سے، ان کا گروپ ہے، وہ اس چیز کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے کہ یہ بیرونی سازش جو ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے ایک یہی اہل حدیث ہیں جمیل اظہر مترا صاحب، وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل بیرونی مداخلت جو ہے وہ گوارا نہیں کی، انہوں نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم بحیثیت قوم ہم یہ بات سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیا ہمیں اب امریکہ آگے ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہم رشیا کا دورہ کریں یا نہ کریں، یا ہم امریکہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسے چلے گی، جو ہماری داخلہ جو پالیسی ہے وہ کیسے چلے گی؟ آیا کہ ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا؟ اس بات پہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہوا کرتے تھے، سابق DG ISI، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب ان کی پروموشن ہوئی تو ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ نے یہ کورس کرنے کے لیے بیرون ملک جانا ہے، تو جنرل حمید گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا کہ کیا ہم
اب بیرون ممالک کے اساتذہ سے یا پروفیسر سے یا جرنیلوں سے سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا، اور رشین فیڈریشن کو توڑنے میں جنرل حمید گل صاحب کا بڑا ایک کردار تھا۔ اسی طرح خان صاحب کا میں موجودہ سینیریو میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کا ایک بڑا کردار تھا، OIC کی کانفرنس خان صاحب نے اپنے ملک میں کروائی، اور متعدد بار وہ یہ چیز اجاگر کر چکے ہیں بیرونی دنیا میں کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس سب سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ اور خان صاحب کی سیکیورٹی کونسل میں یہ تقریر جو ہے وہ واضح ہے کہ there is no God but Allah، کہ یہاں پر کوئی اور خدا نہیں ہے لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو خان صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کیونکہ یہودی، ہندو، یہ سب ایک ہیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ان کی یہ ساری ملی بھگت ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایک آزاد مملکت خداداد کے لحاظ سے کام کرے۔ یہ تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے شروع سے منکر تھے، اور ان کو یہاں پر بندے مل گئے جن کو انہوں نے استعمال کیا ڈالرز کی شکل میں یا روپے پیسے کی شکل میں، جو اب اس چیز کے اوپر کم از کم انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن بیٹھنا چاہیے، ایک غیر جانبدار کمیشن بیٹھنا چاہیے جو اکراس دی بورڈ اس پہ کارروائی کرے اور اس چیز کی تحقیقات کرے کہ جی یہ معاملہ جو ہے اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قوم کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا، اگر آپ نے اعتماد میں لینا ہے تو اکراس دی بورڈ اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے آیا کہ خان صاحب اپنی نااہلی کی وجہ سے یہاں سے رخصت ہوئے ہیں کہ یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہ کرے، بلکہ وہ اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کریں گے، اس چیز کو مانیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں تک سچ ہے، کہاں تک غلط ہے۔ لیکن یہ قوم جو ہے وہ اللہ معاف کرے امریکنز کی جو ہے نا وہ غلام نہیں بن سکتی۔ ہم لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں، بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے ایٹمی پروجیکٹس جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہم کر کے چھوڑیں گے، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا تھا۔ اور الحمدللہ ہماری قوم ایک غیرت مند قوم ہے۔ یہ ہم لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ یہ بیکاری ہیں اور بیگرز کانٹ بی چوزن، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بیگر کانٹ بی چوزن۔ یہ اللہ معاف کرے ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ بیگر نہیں ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آئی ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میرا خیال ہے کہ آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، آصف زرداری صاحب کو دیکھ لیں، جتنے بھی سابق حکمران تھے ماں سوائے جنرل ضیاء الحق صاحب کے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ اگر قوم کو آج دوبارہ کسی نے دیا تو وہ عمران خان نے دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ خان صاحب اس پہ قائم رہیں اور پاکستان کو مدینہ کی طرز کی ریاست بنانے پر عمل درآمد بھی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا، خان صاحب انشاءاللہ اس میں سرخرو ہوں گے۔ ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا، لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ زبان سے بات کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اس پہ عمل کرے گا، ورنہ تو کسی نے آج تک یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ جی ناظرین، آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ KP 4K نیوز، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔